रहीम, माय नेम इज़ नासिर एजाज खान। आज हमारा पाक स्टडी का पहला ये टॉपिक है नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान के नज़रिया क्या है, और फिर ये जो हमने हमारे मुसलमानों ने जो मुल्क हासिल किया था इसका नज़रिया पाकिस्तान क्या था, क्यों ये मुल्क हासिल किया गया, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो ये सवाल आ सकता है 8 नंबर का कि नज़रिया से क्या मुराद है, नज़रिया पाकिस्तान के इज़ाए तरकीबी बयान करें, तो उसे कम अज़ कम 5-6 सफ़ों पे ये सवाल करना होगा। इसके लिए ये हेडिंग पहले लिखी हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नज़रिया क्या है। नज़रिया किसी कौम का तसव्वुर हयात है। नज़रिया क्या है? किसी कौम का तसव्वुर हयात है, इंसानी जद्दोजहद का मकसद और नस्बुल ऐन है, वो फ़िक्री हो चाहे सियासी हो या अमली हो। किसी भी कौम के जो ख़यालात हैं, जो उसकी सोच है, जो उसका तसव्वुर है, जो उसकी जद्दोजहद का मकसद है, इसे नज़रिया कहते हैं। अब इसी नज़रिए को हम इस आइडियालॉजी को हम नज़रिया पाकिस्तान में लेके जाते हैं। ये नज़रिया जो मुसलमानों का क्या नज़रिया था, उन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए क्यों कोशिश की। मुसलमानों इसके पस मंज़र में हम थोड़ा सा जाएँ तो मुसलमान उस वक़्त जो थे यहाँ पे बरसगीर में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद मुसलमानों ने 600 साल हुकूमत की। फिर जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पे तिजारत की गर्ज से आके कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पहले ये हिंदुस्तान का इलाका, इस हिंदुस्तान को इसलिए कहते हैं कि यहाँ हिंदू रहते थे। हिंदुओं पे मुसलमानों ने कब्ज़ा किया और फिर मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने छीन लिया। अब हिंदू तो शुरू से ही वो इस इलाके के असल में तो वो रहने वाले थे, क्योंकि मुसलमानों के कब्ज़े के बाद फिर तो वहाँ पे हिंदू जो थे वो पे उन्होंने उस वक़्त अंग्रेज़ों के साथ कमिटमेंट कर ली थी, और वो चाहते थे कि मुसलमानों ने हमसे जो इतने 600 साल हुकूमत की, अब हम इस इलाके पे अपना इलाका छीन के हम इन पे हुकूमत करें। इसलिए वो अलग वतन जो है वो अलग वतन पाकिस्तान नहीं बनने देता थे। वो चाहते थे कि 1 यूनिट बनाया जाए और हिंदुओं की हुकूमत हो, अंग्रेज़ यहाँ से चला जाए। मुसलमान चाहते थे अंग्रेज़ चला जाए, लेकिन मुसलमान जो है ये अलग पाकिस्तान की शक्ल में एक मुल्क लें, अलग रियासत लें, बजाय इसके कि ये हिंदुओं के अंग्रेज़ के जाने के बाद ये हिंदुओं के महकूम हो जाएं। पहले अंग्रेज़ इन पे जुल्म और सितम कराया है और दोबारा जो है वो हिंदू इन पे हुक्मरानी कर लें। इसलिए वो एक अलग वतन के चाहते थे, हिंदुओं के साथ वो नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं का रहन सहन, तरीक़ाकार, मज़हब सब कुछ अलग था। इसलिए मुसलमान समझते थे कि हिंदुओं के साथ हमारा रहना नागुज़ीर है। तो ये नज़रिया पाकिस्तान क्या हो गया कि एक ऐसा मुल्क या रियासत हासिल करना जिसमें मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा मुल्क या रियासत हासिल करना जिसमें मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, जिसमें मुकम्मल इस्लाम। अब उस वक़्त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, कुरानी तदरीस की मुसलमानों को किसी किस्म के बहुत से ऐसे मसाइल थे, तलीम हासिल करने के लिए, कारोबार करने के लिए उनको मुसलमानों को अच्छी मुलाज़मतें नहीं दी जाती थी, अच्छे ओहदों पे नहीं रखा जाता था, कारोबार नहीं किया दिए, इबादत नहीं करने दी जाती थी, हकूक़ हासिल नहीं थे। वो ऐसा मुल्क या रियासत चाहते थे जिसमें मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल इस्लामी एक रियासत बनाएं। अब ये मौजूदा दौर में आप सबको पता है कि अब कितना सा हम उस चीज़ पे अमल कर रहे हैं कि कितने वो कानून इस्लामी हैं, ये आगे इंशाल्लाह साहब डिस्कस करते हैं। तो मुसलमान क्या चाहते थे कि ऐसा मुल्क या रियासत हासिल करना जिसमें मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी। अगर ये 2 नंबर पे इसका डेफिनेशन आ जाए तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, तो एक ऐसा मुल्क या रियासत हासिल करना जिसमें मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब ये 8 नंबर के सवाल में ये 2 हेडिंग देने के बाद हमने इसके अज़ाए तरकीबी लिखने हैं कि ये कौन सी वजूहात थी जो मुसलमानों को अलग वतन हासिल करने के लिए, अलग मुल्क के लिए जिस चीज़ ने उभारा, जो वजह बनी। अज़ाए तरकीबी कौन सी? पहली चीज़ है इनके अक़ायद व इबादत। मुसलमानों के जो अक़ायद थे उनमें आप ये हेडिंग देंगे कि जो 5 अक़ायद हैं जो इस्लामियात पार्ट 1 में भी हमने पढ़े हैं कि मुसलमान तौहीद, रिसालत, मलाइका पैमान, आसमानी कुतुब और यौम आखिरत पैमान, ये इसके अक़ायद थे। पहला अक़ीदा मुसलमानों का क्या था कि हम एक ऐसा वो एक अल्लाह को मानने वाले थे,
ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا، اور ہندو بہت سے خداؤں کو، اور انگریزوں کا کوئی مذہب بھی وہ زیادہ خداؤں کو، عیسائیت تھی یا جو بھی تھی وہ زیادہ خداؤں کو مانتے تھے، وہ توحید کے قائل نہیں تھے۔ تو مسلمانوں کا ایک عقیدہ جو ان کو اکٹھا نہیں رہنے دیتا تھا، جو چاہتے تھے کہ وہ الگ ایسے ملک حاصل کریں جس میں توحید کے مطابق ایک اللہ کو مانتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے ہم تمام نبیوں کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو ہندو جو ہے وہ نبوت کو، رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور انگریز جو تھے ملائکہ پہ ایمان۔ یہ سارے جو 5 عقیدے ہیں، ان سب کی ڈیفینیشن میں آپ نے تھوڑا سا وہ مواد جو ہم نے اسلامیات لازمی میں پڑھا ہے وہ لکھ دینا ہے کہ مسلمان آسمانی کتب پہ ایمان رکھتے تھے، یوم آخرت میں۔ یہ ہمارے جو عقیدہ تھا، ہمارے جو عقائد تھے، وہ ہندو اور انگریزوں سے ڈیفرنٹ تھے۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ الگ وطن چاہتے تھے جن میں وہ ان عقائد کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر عبادات دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ مسلمانوں کو یہ عبادات جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے لیے ایک الگ ملک چاہیے تھا، یہاں پہ وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت۔ دیکھیں ابھی پاکستان کے قانون میں آپ کو ظہر کی نماز جیسے آفس ٹائم میں آتی تھی، تو اس وقت مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے اوقات کار میں اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اسی طرح زکوٰۃ، پورے ملک میں ایسا نظام ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ روزے مسلمان آسانی سے وہ رکھ سکیں، یا وہ ان کا اپنا ایک رکن ہے عبادات کا کہ وہ حج ہے۔ تو مسلمان اپنی عبادات اپنی مرضی کے مطابق، ان کو کوئی منع نہ ہو، اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں وہ عبادات کر سکیں۔ یہ ایک نظریہ پاکستان کی وجوہات بنی۔ اس لیے کہ ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے مسلمان جس میں معاشرتی انصاف ہو، جیسے ہمارے خلفائے راشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین اور مسلمان حکومتیں جتنی گزری ہیں، جو کہ مکمل ایک بہترین اور انصاف والا معاشرہ مہیا کرتے تھے، جہاں پہ عدلیہ آزاد ہو، جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، صحیح قانون کی، اسلامی قانون کی حکمرانی ہو، غریب امیر سب کے لیے قانون برابر ہو۔ وہ کہ اس وقت موجودہ دور میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ معاشرتی انصاف ہو، جہاں پہ غریب کے لیے انصاف اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، حکومت کے لیے اور ہے، سب کے لیے یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن اصل مقصد جو تھا ادارہ ترکیبی میں جو پاکستان، وہ معاشرتی انصاف تھا۔ اسی طرح مساوات، مسلمان اس بات کے تمام انسان جو آپس میں برابر ہیں۔ اس وقت جو 7 قوم ہندو رہتی تھی، وہ دیکھیں ان میں برہمن، شودر اور بہت سی قومیں انہوں نے ڈفرینٹ بنائی ہوئی تھی۔ مسلمان ایک ایسا ملک چاہتے تھے جس میں مساوات، تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، چاہے قانونی ہو، معاشرتی ہو، تمام لحاظ سے جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے۔ اخوت، تمام مسلمانوں کا یہ یقین تھا کہ تمام انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت کے قائل تھے۔ یہ ایک چیز تھی جو کہ ادارہ ترکیبی کے لیے اہم ثابت ہوئی، جو کہ ایک وجہ بنی۔ اسی طرح تمام انسانوں کو برابر حقوق دیے جائیں، ہر انسان کو، چاہے غیر مسلم بھی ہے نا، جو اس اسلام کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ان کو بھی انصاف دیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کو بھی اپنی عبادات اپنی مرضی سے کی دی۔ ایسی ایک ریاست حاصل کرنی، ایک خوبصورت زندگی ہو، اسلامی اصولوں سے بہترین کوئی اور زندگی جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ ایسی زندگی جو کہ انتہائی خوبصورت ہو، جو دنیا اور آخرت جس سے بہتر، ایسا ریاست حاصل کرنی۔ اقلیتیں جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، جو اقلیت قوم ہوتی ہے اس ریاست میں ایک ایسی ریاست حاصل کرنا جہاں اقلیتوں کو تحفظ ہو، قوانین کا بول بالا ہو، قانون ایسے بنائے جائیں، قوانین ایسے بنائے جائیں جو اسلامی قوانین ہوں، اور ان کو ہر ایک پہ امپلیمنٹ کیا جائے، ایک ایسا ملک حاصل کرنا۔ تو اس طرح یہ اگر آپ کا پورا 8 نمبر کا سوال ہو تو یہ ٹوٹل 10-15 ہیڈنگ بنتی ہے جن کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ نظریہ کیا ہے، یہ ایک فکر ہے، کسی قوم کی سوچ ہے، جدوجہد ہے، مقصد ہے، نصب العین ہے، چاہے وہ سیاسی فکری بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، عملی یا معاشرتی ہو سکتا ہے، جیسے موجودہ بھی سیاسی جماعتوں کے وہ سیاسی نظریات ہیں۔ اسی طرح مختلف، یعنی کہ انسان کے ہر کسی اور جماعت ہے، اس ہر جماعت کے جو ہیں وہ اپنے نظریات ہیں، ہر انسان کے اپنے نظریات، اسے نظریات کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ نظریہ جو ہے، یہ نظریہ پاکستان کیا تھا کہ کیسا ملک اور ریاست حاصل کرنا جس میں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پھر یہ ساری ہیڈنگ ساتھ ملا کے ایک اچھے سے جب 5-6 صفحوں پہ یہ سوال لکھا جائے تو اس کے پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تقریباً یہ جو ہے نا نظریے سے کیا مراد ہے، نظریہ پاکستان
سے کیا مراد ہے، یا اس کے اجزائے ترکیبی لکھیں یا اس کے مقاصد لکھیں، یہ تمام کلاسز کے لیے میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ میٹرک میں بھی یہ بنیادی ہے پاک اسٹڈی کے لیے، پاکستان کے مطالعے کے لیے، کہ آپ اس میں کہ وہ نظریہ کیا ہے، کہ نظریہ پاکستان، یہ جس پاک اسٹڈی جس پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ اس کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں حاصل کیا۔ اسی طرح سیکنڈ ایئر میں بھی، آگے اے ڈی اے میں بھی، اے ڈی پی میں بھی، اور پھر آگے ماسٹر کی کلاسوں میں۔ اس کے علاوہ یہ والی جو ہیں، یہ نظریہ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یہ آگے جو ہے یہ سی ایس کے ایگزام میں، اس کے علاوہ پی پی ایس کے ایگزام میں، ان میں بھی یہ مقابلہ جات کے ایگزام میں یہ سوال آ سکتے ہیں، جن کو آپ کو لیے یہ جو آپ کا ٹاپک ہے، یہ تمام کلاسز کے لیے آپ کو یہ ٹوٹل 8-10 منٹ کے اندر یہ سارا سم اپ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔